أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کی مدد کی ہے جس وقت اسے کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ دو تھے اور وہ دونوں میں سے دوسرا تھا اور وہ دونوں غار میں تھے، اور ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہیں پہ بات ختم کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی مناسبت سے اہل بیت کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ان کی خلافت کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی بھی توفیق دے اور صحیح بات سننے کی بھی توفیق دے، اور صحیح بات سن کر جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے کسی صحابی کو بھی برا نہ کہنا، گالی نہ دینا، برا نہ کہنا، کچھ بھی نہ کہنا، تان و تشنیع نہ کرنا۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے اولین صحابہ کرام جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اگر وہ ایک مٹھی جو خرچ کر دیتے ہیں، اور تم صحابہ کرام ہیں یہ بھی دوسرے درجے کے، فرمایا بعد میں مسلمان ہونے والے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تم ان کی مٹھی جو ہے اس کے برابر بھی یا اس کے نصف بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مزید بات کو واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ امام ابو زرع رازی کا مقام ہے، کہتے مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور اسی طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل واللہ احد یاد ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ وہ میں پوری 1,00,000 کی 1,00,000 حدیثیں کسی کو سنانا چاہوں تو سنا سکتا ہوں، اتنے بڑے امام ہیں۔ کہتے ہیں لو رأیتم، اگر تم یہ بات دیکھو، ان رجلا ينتقص من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بندہ صحابہ کرام کی شان میں کمی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، ان کے اوپر کوئی عیب لگا رہا ہے، ان کی غلطیاں نکال رہا ہے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ زندیق ہے۔ زندیق کے سوا کوئی بھی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آگے دلیل بھی پیش کی۔
कहा लिअन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, सच्चे हैं, उनकी हर बात सच्ची है, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। व किताबुल्लाहि वल कुरान हक़्क़ुन, और कुरान मजीद भी हक है, इसके अंदर जितनी बातें बतलाई गई वो सारी सच्ची हैं। तो जब रसूल भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, कुरान भी सहाबा की शान बयान करता है और नबी भी कुरान सहाबा की शान बयान करते हैं, और किसी के बारे में कोई ऐब नहीं लगाते, कोई तानो तशनी नहीं करते, तो फिर जो असहाबे मोहम्मद में कमी और कोताही बयान करता है उसको तुम बुरा कहो, उसकी बुराई की तरफ जो है तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फ़अलमू अन्नहु ज़िंदीक़, वो जिंदीक है, उसके ऊपर जरा करो, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरा ना करो, कुरान के ऊपर ऐब ना लगाओ। अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करोगे तो ये सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, ये कुरान मजीद की इहानत है, कुरान मजीद की गुस्ताखी है, कुरान मजीद पे जरा है कि कुरान सही नहीं है। क्योंकि कुरान तो सहाबा की इज्जत बयान करता है, और सहाबा की गुस्ताखी बयान करते हो तो ये सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा की शान बयान करते हैं, उनका मुकाम बयान करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। इसलिए नबी के बारे में और कुरान के बारे में जरा करने से बेहतर है उस बंदे को जिंदीक करार दे। ये सहाबा का मुकाम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ बातें मैंने पिछले दुआ में जिक्र की थी, एक दो बातें और। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख का मुताला करते हैं तो तारीख बतलाती है कोई माई का लाल उनके बारे में जुर्रत नहीं कर सकता कि ये कहे। जमाना इस्लाम तो जमाना इस्लाम ही है, जमाना जाहिलियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कभी किसी बुत को जो है वो सजदा नहीं किया, यानी शिरक नहीं किया। जमाना जाहिलियत में शराब का घूंट जो है वो नहीं पिया था, बावजूद इसके कि जमाना जाहिलियत में शराब हलाल थी, लोग पीते थे। कहते हैं जमाना जाहिलियत में उन्होंने कभी ज़ना नहीं किया था, जमाना जाहिलियत में उन्होंने कभी सूद नहीं खाया था। तो इस्लाम के बाद लाने के बाद फिर उनका क्या मुकाम मर्तबा होगा, ये तो आप सब लोग जो है वो जानते हैं कि जिस बंदे का मुकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की तरह जमाना जाहिलियत में भी हर तरह के गलत कामों से उनको बचा के रखा, हत्ता कि उनको सिद्दीक कहा जाता है। कहते हैं तारीख शाहिद है, जमाना जाहिलियत में भी उन्होंने कभी जबान से जो है वो झूठ नहीं बोला, इस्लाम लाने के बाद तो सच बोला ही बोला है। जमाना जाहिलियत में भी कुफर की हालत में भी उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, इसी वजह से उनको सिद्दीक कहा जाता। दूसरी बात ये भी आपने सुन रखी है, मशहूर हदीस है लेकिन फजीलत में जिक्र करना जरूरी है कि आपने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक को बाबुल सलात कहा जाता है, दूसरे को बाबुल सदका कहा जाता है, तीसरे को बाबुल जिहाद कहा जाता है, किसी को बाबुल तौबा कहा जाता है। अलगर्ज 8 दरवाजे हैं। अबू बकर सिद्दीक खुद ही सवाल करने लगे, या रसूलल्लाह किसी को जरूरत नहीं है 8 दरवाजों से बुलाया जाए, जन्नत में ही दाखिल होना है, इधर से दाखिल हो जाए, इधर से दाखिल हो जाए, इधर से आ जाए, किसी दरवाजे से भी उसको दाखिले की इजाजत मिल गई वो कामयाब है। लेकिन क्या कोई ऐसा खुश नसीब इंसान है जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, मुझे उम्मीद है अबू बकर तू उन्हीं में से। अब आप खुद ही बतलाएं, ऐसी शख्सियत उनके बारे में इंसान जुबान खोले, उनको बुरा भला कहे, तो ये अल्लाह पर भी एतराज है, कुरान पर भी एतराज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एतराज। ये अबू बकर सिद्दीक की शान के बारे में गुस्ताखी नहीं करता, वो अल्लाह की और कुरान की और रसूल की गुस्ताखी करता है। इसलिए सिद्दीक का मुकाम जो है वो पहले पहचानना चाहिए, पहले कोई ऐब तो तलाश करो।
کوئی غلطیاں تو تلاش کرو، کوئی گناہ تو تلاش کرو، کوئی ایسے معاملے تو تلاش کرو جن کی وجہ سے ان کے اوپر تان اور تشنیع کیا جا سکے۔ ایک دن آپ نے صحابہ سے پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، نفلی روزہ۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ کہا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ تیسرا سوال کیا، آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر ابوبکر صدیق بولے، یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ سوال کیا، آج کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ ابوبکر صدیق پھر بولے، یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار خصلتیں جس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں وہ جنتی ہے۔ اپنی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی زندگی میں سامنے کھڑا کر کے صحابہ کو گواہ بنا کر کہا یہ جنتی انسان ہے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، جو قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے۔ ان کا کون کون سا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا جائے، بے شمار باتیں جو ہے وہ تاریخ میں بھری پڑی ہیں جو انہوں نے زندگی میں جو ہے وہ ادا کی ہیں، اور تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر جو ہے وہ کسی دوسرے بندے میں نظر نہیں آتی ہے۔ چلیے، قرآن مجید بھی ہم نے سنا، حدیث پاک بھی ہم نے سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود فرماتے ہیں، الا اخبرکم بان احق الامت بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تم کو یہ نہ بتلاؤں کہ اس امت کے نبی کے بعد سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ حقدار شخص کون ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ ابو بکر اور عمر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ کہا وہ ابو بکر اور عمر ہیں جو اس امت کے سب سے افضل ہیں، سب سے عالم ہیں اور سب سے سچے ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا ان کے سوا جو ہے وہ کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ ان سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوسری دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا، لا يفضلني احد على ابي بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی آدمی مجھے ابو بکر صدیق سے افضل نہ کہے، کوئی آدمی مجھے عمر سے افضل نہ کہے، اگر کسی نے مجھے ان سے افضل قرار دیا میں اس کے اوپر وہ حد لگاؤں گا جو کسی تہمت لگانے والے پہ حد لگائی جاتی، جھوٹے انسان کے اوپر جب وہ حد لگائی جاتی ہے اس کے اوپر میں وہ حد لگاؤں۔ یہ مسند احمد نے، یہ فضائل صحابہ میں امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور صحیح کہا۔ اور تیسری جگہ پہ تو دوسروں کی کتاب کے اندر یہ کتاب بات موجود ہے، شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے حضرت علی سے سوال کیا کہ تم کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے ہو؟ اپنی امامت کے لیے، نبی کے بعد خلیفہ کے لیے سب سے زیادہ تم نے حقدار ابو بکر صدیق کو کیسے سمجھا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قرآن مجید میں ثانی اثنین کہا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ثانی اثنین کہا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسئلے کے اوپر کھڑے ہونے کا اگر حکم دیا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو اپنی جائے نماز پہ اپنی موجودگی میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی بھی موجود ہو
और फिर दूसरा बंदा मसल्ले पे आके खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। फरमाया अपनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने की इजाजत दी है, इसलिए उनका फजल भी ज्यादा है, उनकी इमामत भी ज्यादा है, उनका हक भी ज्यादा है, और वो हम में से सबसे ज्यादा आलिम थे और सबसे ज्यादा हकदार थे, इसलिए हमने उनको खिलाफत के लिए चुना और उनको इमामत के लिए चुना है। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अहले बैत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, उनके फजाइल और उनके मनाकिब का इकरार करते हैं और उनके साथ अपना ताल्लुक रखते हैं। इमाम मोहम्मद अली बाकर रहमहुल्लाह इमामों में से, आइम्मा में से एक इमाम हैं, वो फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा माजा तराफी हिलियत सैफ, तलवार का जो दस्ता होता है उसके ऊपर सोना चांदी लगा लिया जाए, जेवर की तरह, दस्ता ही है ना, बाकी तलवार तो लोहे की है, दस्ता जो है, मुट्ठी जो है, उसके ऊपर सोना लगा लिया जाए। कहा क्यों नहीं, लगाया जा सकता है, सोना चांदी लगा लो, उसको इस्तेमाल करना कोई हर्ज नहीं। कहा दलील क्या है? कहा इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने हल्ला सैफहू, ये जेवर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार पे लगाया था। गालबन ये सवाल करने वाले उर्वा बिन अब्दुल्ला हैं। उन्होंने कहा इमाम बाकर रहमहुल्लाह आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? सुनने वाली बात है। कहा आप अबू बकर सिद्दीक को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं? इमाम मोहम्मद बिन अली अल बाकर रहमहुल्लाह बैठे हुए थे, जैसे इंसान उछल कर खड़ा होता है ऐसे उछल कर खड़े हुए और कहे हाँ नाम अना अकुल सिद्दीक, अना अकुल सिद्दीक, अना अकुल सिद्दीक, मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक जो थे वो सिद्दीक थे, अबू बकर सिद्दीक जो थे वो सिद्दीक थे, अबू बकर जो सिद्दीक थे वो सिद्दीक थे, मैं कहता हूं। 3 दफा जो है ये जुमला बोला और कहा मुझे उस जात की कसम है जिसने पैदा किया है, जो बंदा अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता है, फला सद्दक़ल्लाहु लहू क़ौलहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह उसकी दुनिया व आखिरत में किसी बात को सच्चा ना माने, उसकी किसी बात को सच्चा ना माने, उसे झूठा करार दे, वो दुनिया में भी झूठा इंसान है और वो आखिरत में भी झूठा इंसान। ये इमाम मोहम्मद बिन अली अल बाकर रहमहुल्लाह उनका ये कौल। और इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह अहले बैत में से हैं, हमारे भी इमाम हैं, दूसरों के भी इमाम हैं, हम अपनों की भी बात मानते हैं, दूसरों की भी बात मानते हैं। उनसे किसी ने पूछा आपका जो है वो क्या रिश्ता है? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 मरतबा जन्म दिया, अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 मरतबा जन्म दिया, एक दफा अपनी पोती के जरिए और एक दफा अपने पोते के जरिए। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह उनकी वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा ये बेटी है कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर के पोते हैं कासिम, कासिम की बेटी का नाम है उम्मे फरवा और ये उम्मे फरवा जो है ये वालिदा है इमाम जाफर सादिक। अहले बैत का अबू बकर सिद्दीक के साथ रिश्ता क्या है खानदानी तौर पर जरा गौर तो कीजिए। कहते हैं बेटे की तरफ से, पोते की तरफ से मेरी वालिदा जो है वो उनके पोते की बेटी बनती है और दूसरी तरफ ये अस्मा की बेटी हैं। उम्मे फरवा जो है ये अस्मा की बेटी हैं और अस्मा भी अबू बकर सिद्दीक की पोती हैं। अस्मा बिनती अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर के बेटे हैं अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान की बेटी है अस्मा, अस्मा की बेटी है ये उम्मे फरवा। एक तरफ से अबू बकर का पोता और दूसरी तरफ से एक पोती, उन दोनों ने शादी की, उनकी औलाद में से उसका नाम है उम्मे फरवा
اور یہ ام فروا جو ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہے ان کی والدہ ہے. کہتے ہیں مجھے ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ 2 مرتبہ جنم دیا، ایک دفعہ پوتے کی جانب سے، ایک دفعہ پوتی کی جانب سے. میرے وہ دادا لگتے ہیں 2 جانبوں سے، نانا بھی لگتے ہیں دادا بھی لگتے ہیں. تو یہ رشتہ داریاں ہیں اہل بیت کی نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. کس کس کا تذکرہ کروں کہ ان لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا کیا کچھ جو ہے وہ کہا ہے، اور ان کو کیسا کیسا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. آئیے فضائل اور مناقب اور رشتہ داریوں کو بھی ذرا تھوڑی ایک طرف رکھتے ہیں. ان کی خلافت کے بارے میں بات کرتے ہیں. خلافت کے اوپر بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ کوئی اور بننا تھا اور ابوبکر صدیق جو ہے وہ بن گئے. ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں. قرآن مجید سے اور احادیث سے چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. نمبر 1، قرآن مجید میں یہ دلیل شاید آپ نے کبھی سنی ہو، مجھے امید ہے کبھی نہیں سنی ہوگی. اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. ہر نمازی اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اہل علم نے ذکر کیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تذکرہ. سنیے دلیل کبھی؟ فرمایا انسان نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اور جن پر انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 قسم کے لوگ ذکر کیے نبی کے بعد، من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. 3 بعد میں اور 4تھے نبی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صدیقوں پر انعام کیا، اور صدیقوں کا رستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. لوگوں صدیقوں کے رستے کی پیروی کرو. اور صدیقوں میں سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پوری امت کا اتفاق ہے. گویا کہ اس آیت میں اہل علم کا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں ابوبکر صدیق صراط مستقیم پر ہے، تمہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، میں تمہیں ان کی اتباع کا حکم دیتا ہوں. اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام شہیدوں کا نہیں ہے، صلحاء کا نہیں ہے، بلکہ صدیق کا ہے. نبی کا ذکر کیا تو دوسرے نمبر پر صدیق کا ذکر کیا. کہا پہلے نبی کی اطاعت کرو، جب نبی موجود نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ صدیق کی اطاعت. کہا کئی مفسرین نے ذکر کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے، اور صدیق جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اور لوگوں صدیق کی اطاعت ہی نہیں کرو بلکہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ تو ہمیں صدیق کے رستے پہ چلنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر نمازی ہر نماز میں صدیق کے رستے کے اوپر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. اسے حیا نہیں آتی جو یہ دعا مانگنے کے بعد پھر صدیق کو گالیاں نکالتا، پھر صدیق کو برا کہتا، پھر ان میں تان و تشریح کرتا ہے، پھر ان میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. چلیے یہ دوسری آیت میں نے سورہ توبہ کی پڑھی تھی آپ کے سامنے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. لوگوں اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بلکہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مشرکین مکہ نے آپ کو تنگ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے تم لوگ
اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں نے خود اپنے نبی کی مدد کی ہے. کس کے ذریعے سے؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے. اور اس کا اعتراف آپ نے خود کیا. لوگوں تو میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے سچا کہا. لوگوں تم نے مجھ پر زیادتی کی، اس بندے نے میرے ساتھ مدد کی، میرا تعاون کیا، میری غمخاری کی اور میری تکلیفوں کو دور کیا. حال انتم تارکوا لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو معاف نہیں کر دیتے ہو، چھوڑ نہیں دیتے ہو؟ قرآن مجید میں کہا اگر تم مدد نہیں کرتے ہو میرے نبی کی، لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے ذریعے سے اپنے نبی کی خود جو ہے وہ مدد کی ہے. اور پھر آگے ذکر کیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب اس کو کافروں نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ دو تھے اور ایک ان کا دوسرا تھا، وہ کیا ہے؟ کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تمہیں معلوم ہے جب غار میں چلے گئے تو ابوبکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. کہا ابوبکر صدیق ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارا اللہ ہے، وہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غار میں کون تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا مقام ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا مقام ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، ترتیب کے ساتھ بات آئے گی تو ان کا بھی ذکر کروں گا. لیکن یہ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غار میں دو بندے تھے اور میں سے دوسرا ابوبکر صدیق تھا، اور ان کے ساتھ تیسرا ان کا رب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی اور دونوں کو حفاظت کے ساتھ مکہ سے نکال کر مدینہ میں جو ہے وہ پہنچایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھا اور آج امت تک جو ہے وہ پہنچایا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آپ سے مسئلہ پوچھتی ہے، آپ اسے مسئلہ بتلا دیتے ہیں، پھر وہ کہتی ہے اگر مجھے ضرورت پڑے تو کہا پھر آ جانا. عورت سے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے دوبارہ مسئلے کی ضرورت پڑی، میں باہر سے آئی ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو پھر میں کیا کروں؟ کہا دوبارہ آ جانا. پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں فَإِن لَمْ أَجِدْ، اور آپ کو میں نہ پاؤں، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. اسے بھی معلوم تھا کہ نبی انسان ہوتے ہیں. پچھلے جو میں سوال کیا تھا نا کہ بشر ہوتا ہے، بشر کہنا توہین ہے، بشر کہنا توہین نہیں، بشر کہنا تو آپ کا مقام ہے. بشر فوت ہو جاتا ہے، بشر دنیا سے چلا جاتا ہے. اس عورت نے کہا آپ بھی انسان ہیں، آپ نے فوت ہونا ہے، اگر آپ فوت ہو گئے دنیا میں آپ کو میں نے نہ پایا تو آپ نے فرمایا پھر فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر میرے ابو بکر صدیق کے پاس آ جا. کسی کا نام نہیں لیا، کسی دوسرے کا نام نہیں لیا، ابو بکر صدیق کا نام لیا اور ان کہا ان کے پاس آنا اور ان سے مسئلہ پوچھ لینا، وہ تمہاری رہنمائی کر دیں. چوتھی دلیل لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں قلم دوات منگوایا تھا، قلم دوات لے کر آؤ میں کچھ لکھ دوں. عمر نے کہا رہنے دو، آپ بیمار ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں لے آؤ. شور شرابہ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور اس کو بیس بنا لیا کہ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک خلافت لکھنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر نے وہ خلافت لکھنے سے جو ہے وہ رکوا دیا. یہ جو ہے وہ بہانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حدیثیں حدیث کی تفسیر کرتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے
اور صحیح ترین روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ اپنے ابو بکر صدیق اپنے باپ کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب لہو کتابا، یہاں تک کہ میں اس کے لیے خط لکھ دوں، تاکہ لا یتمنى متمن انا اولا بابی بکر، تاکہ کوئی تمنا کرنے والا یہ خواہش نہ کرے کہ میں ابو بکر سے زیادہ افضل ہوں۔ یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، لوگوں اللہ بھی انکار کرتا ہے اور سارے مومن بھی انکار کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں چاہیے سوائے ابو بکر کے۔ آپ نے جو لکھنا تھا وہ ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنی تھی، آپس میں جھگڑے کی وجہ سے آپ نہ لکھ سکے، اللہ کی حکمت تھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو نام ہی نہیں آتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت اس کی تائید کرتی ہے، آپ نے صراحت سے کہا عائشہ قلم دوات بھی لاؤ، ابو بکر صدیق کو بلاؤ، اس کے بھائی اپنے بھائی کو بلا لو، تاکہ میں لکھ دوں اور کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے کہ میں ابو بکر سے زیادہ افضل ہوں۔ اللہ بھی کہتا ہے اور تمام مومنوں کا بھی اتفاق ہے کہ ابو بکر کے سوا ہمیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ شریعت نے اشارے کیے ہیں، صراحت کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی، لیکن یہ تو صریح جیسی دلیلیں ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بننے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں یہ نہیں کہا لوگوں دوستی کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان اگر میرے اوپر کسی شخص کا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا سد، مسجد نبوی کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی دروازے گھروں کو کھلتے ہیں سارے بند کر دو، الا خوخہ و الا بابا ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کو اس کو کھلا رہنے دو، سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ کیوں؟ میرے بعد امام کو مسجد میں آنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے گھر سے سیدھا جو ہے وہ مسجد میں آ جائے، اسے باہر سے مین دروازے سے نہ آنا پڑے بلکہ چھوٹے دروازے سے اپنے گھر سے سیدھا آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مین دروازے سے مسجد سے نہیں آتے تھے، اپنے گھر حضرت عائشہ کے حجرے سے سیدھے نکل کر مصلی پہ آ جاتے تھے۔ اور عرب میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، اب بھی مسجدوں میں یہی رواج ہے، امام جو ہے وہ مین دروازے سے نہیں آتا، امام کے لیے محراب کے پاس ایک علیحدہ دروازہ ہے، وہ اس دروازے سے نکل کر سیدھا یہاں پہ آ جاتا، اس کو لوگوں کی گردنیں پھلانگنی نہیں پڑتی، جب ٹائم ملتا ہے وہ اپنے دروازے سے یہاں سیدھا آ جاتا۔ فرمایا لوگوں سارے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، اس لیے کہ میرے چلے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کو مسجد میں آنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے گھر سے سیدھا جو ہے وہ مسجد میں آ جائے، اسے بڑے دروازے سے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق بننے والا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، بس آخری بات اپنی ذکر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن بیمار ہوئے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن یہ، چوتھا دن جمعرات شامل کر لیں، 5واں بھی شامل کرنا تو سوموار کر لیں۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سوموار والے دن آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ جمعرات کے دن بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے تو غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا، غسل کیا، پھر جانے لگے، پھر غش کھا کے گر گئے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے، لمبا قصہ ہے، وقت زیادہ گزر جائے گا، بس میں بات کو ختم کروں۔ حضرت عائشہ نے اعتراض کیا، رسول اللہ عمر کو کہہ دی۔ کہا میں نے کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ دوسری مرتبہ پھر اعتراض کیا، تیسری مرتبہ پھر اعتراض کیا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا تم یوسف والیاں ہو، تمہارے دلوں میں کچھ اور ہے اور زبانوں میں کچھ اور ہے۔
अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अबू बकर से कहा गया, उन्होंने नमाज पढ़ाई। मसल्ले पे खड़े होने लगे तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर तुम नमाज पढ़ाओ। उमर ने कहा, अबू बकर तुम्हारी मौजूदगी में दूसरा बंदा कैसे नमाज पढ़ा सकता है? तुम इस उम्मत में से सबसे ज्यादा हकदार हो इस मसल्ले पे खड़े होने के, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ। अबू बकर सिद्दीक ने जुमेरात के दिन नमाज पढ़ाई, जुमेरात भी पढ़ाई, जुमा भी पढ़ाई। किसी माई के लाल को कोई एतराज नहीं हुआ। जुमा भी पढ़ाया, जुमे के दिन नमाजें भी पढ़ाई, हफ्ते के दिन भी पढ़ाई, इतवार के दिन भी पढ़ाई, सोमवार के दिन भी नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आपने अपने हुजरे का दरवाजा खोला, सहाबा इकराम को देखा नमाज पढ़ रहे हैं, सफों में लगे हुए हैं। चेहरा खुश हो गया कि उम्मत मेरे दीन के ऊपर, मेरे तरीके के ऊपर और मेरे मनहज के ऊपर जो मैंने सिखलाया उस पर बेहतरीन चल रही है। सहाबा को नजर आ गया, अबू बकर सिद्दीक साथ ही हुजरे का दरवाजा था, अबू बकर सिद्दीक ने भी देख लिया। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। आपने फरमाया, नहीं, इशारा किया, नहीं, रुक जाओ, यहीं पे खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई, पर्दा गिरा दिया और आप अल्लाह ताला को उसी दिन जो है वो प्यारे हो गए। सहाबा इकराम कहते हैं वो आखिरी हमारा दीदार था जो नमाज की हालत में आपके साथ हुआ। आखिरी मौके पे अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और पीछे हटने लगे। कहा, नहीं, पीछे ना हटो, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाते रहो, मेरी जिंदगी में भी तुमने पढ़ाई है, मेरे बाद भी तुमने पढ़ानी है। किसी एक सहाबी ने भी आपकी खिलाफत के ऊपर जो है वो इतराज नहीं किया। कितने अफसोस की बात है, कितने वाज़े दलाइल और कितने इशारात हैं जिनके अंदर जिक्र किया कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा है और वो उम्मत के सबसे अफजल इंसान हैं। अहले बैत का इकरार है, सब मानते हैं। वक्त होता तो मैं और भी बहुत सारी बातें बतलाता, लेकिन वक्त मिला तो इंशाल्लाह फिर जिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से और तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम कल क़यामत के दिन हमें सहाबा का और अहले बैत का जो है वो साथ नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।